بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. عزیزان محترم، مرچگی میں حدیث موضوع ہمشند کہ آیا جائز ہے کہ ایک انسانی ماہ شعبان اولی 15 روچاں چرند آدھگے پشکپتگی 15 روچ کے استا آئینی تہا نفلی روچک انسان داشت کت کھاں ولا انہ انچو کہ سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ حدیث ہیں. حتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں روایت کریں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں علیہ الصلوۃ والسلام اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گائیں وحدی کے ماہ شعبانہ کے 15 روچ مکمل بھی اور یک انسان یا کہ پیسرا روچک نہ داشتا آدھگے نی 15 روچ کے پشکپتگاں آ 15 روچانی انسان تو روچک مدار. حدیث ظاہری مفہوم ہمشند نی سوال ہمشن کہ آیا ای حدیث صحیح ولا انہ. تو ای حدیث سرا بعض علماء کرامنا حکم داتا کہ ای حدیث صحیح ہیں، وہ ہمیں وڑا بمقابلہ ہمیں علماء کرام کے ای حدیث صحیح قرار داتا ہمشانی بمقابلہ دگل اشانچی ہم مستری ائمہ کرام ہنچو کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام عبد الرحمن بن مہدی، امام ابو زرعہ الرازی و امام الاثرم رحمۃ اللہ علیہ مجمعین آگوشان کہ ای حدیث منکر ای حدیث صحیح نہیں. تو زانک بیت کہ ہر عالم گوشی کہ ای حدیث صحیح ہیں آگوشان کہ 15 شعبانہ چرند یک انسانی ہمیہ کے اولی 15 روچہ ماہ شعبان کا روچک نہ داشتا آگوشان آ انسان واسطہ جائز نہیں کہ نفلی روچک بداری ای حق کا روچک آدھگے پشکپتگے 15 روچہ مکروہ ہیں. وہ ہمیں وڑا بمقابلہ ہما علماء کرام گوشان کہ ای حدیث منکر ای حدیث صحیح نہیں آگوشان کے انسان ماہ شعبان 15 روچہ چرند آدھگے پشکپتگے 15 روچ کے پشکپتگاں آئین تھا انسان نفلی روچک داشت کت کا. صحیح ہی قول واللہ اعلم ہمیشن کہ انسان واسطہ جائز کہ ایک انسانی ماہ شعبان کے پشکپتگے 15 روچ کے استا آئین تہا انسان نفلی روچک داشت کت کا. اور یہ دلیل صحیح بخاری سے مسلم حدیث تہا موجود ہیں. اتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ رمضان اچھی یا روچی دروچ پیسرتے روچک مدارے الا ہما شخص کے آئی عادت ہیں کہ مثال کے طور پر دوشنبے پشنبہ روچک داری تو فرضاً رمضان آخر دوشنبے روچا تو ای انسان یہ روچک داشت کت کا. تو ای حدیث مفہوم صحیح بخاری سے مسلم ہمیشن کہ جائز ہیں کہ ایک انسانی رمضان اچھی 3 روز 4 روز 5 روز پیستے روچک داشت کت کا. حتیٰ کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائتا گوشی کہ ای جو حدیث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا وحدی کے ماہ شعبان نیما کے سر بھی ماہ شعبان 15 روز مکمل بھی انسان پدا روچک مدارند. امام طحاوی گوشی رحمۃ اللہ علیہ کہ ای حدیث منسوخ ہیں اور گوشی کے گیشتر علماء گوشان کہ ای حدیث سرا عمل کنگ نبی. جمہور علماء کرا آئینی قول ہمیشند کے 15 شعبانہ چرند انسان نفلی روچک داشت کت کا. نپش کبتا ہما علماء کرام کے گوشان ای حدیث صحیح ہیں جو سنن ابی داود حدیث ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائند کہ وحدی کے ماہ شعبانہ 15 روز مکمل کے بھی انسان روچک مدارند. آئینی توجیہ ہمیشند آگوشان کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای کمال شفقت کمال رحمت امت سرا علیہ الصلوۃ والسلام گا کہ ہما انسانا کہ روچک عادت نہ کتا آ دوشنبے پشنبے روچک نہ دارند و ہمیں وڑا مسلمانی ماہ 13 14 15 تاریخ جو ایام البیض ای روچک نہ دارند آئینہ روچک عادت نہ کتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشانہ سرپدی اور آگاہی دے گائند کہ شما انگا ماہ شعبان آخری 15 پشکپتی روچک شما انگا روچک بدارے گوڑا وحدی کے ماہ رمضان کے شما کمزور بے پرچہ کہ شما پیسرا روچک عادت نہ کتا شما نوکی شروع کتا. تو لہذا آگوشان کے مکروہ ہیں کہ ایک انسانی کہ امیہ ماہ شعبان اولی 15 روچک نہ داشتک آگوشان آئی حقا مکروہ ہیں کہ آ ماہ شعبان پشکپتگیں 15 روچک بداری. اینی توجیہ ہمیشہ لیکن چونکہ میں گوشتو گا کہ جمہور علماء گوشند کہ انسان واسطہ جائز ہے کہ انسانی ماہ شعبان آخری جو 15 روچ ہستا انسان واسطہ جائز ہے کہ انسان آخری 15 پشکپتگیں روچن تہا نفلی روچک داشت کت کا.
دلیل ہما حدیثہ صحیح بخاری سے مسلم کے ماں کم موقع پہ استر ذکر کو تگا تو ای برحال میں مرچی موضوع دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مارا و شمارا و سرجم مسلمان اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت انصر عمل کریں گے توفیق بدت امین رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین.